کا استحقاق نہ بنتا ہو، یعنی مزدوری آپ نے 2000 لاؤڈ سپیکر والے سے طے کی، یہ 2000 الف تے یہ والی عطا ہے، آپ اسے 3000 دیتے ہیں تو یہ 2000 الف تے یہ والی عطا ہے اور 1000 وہ عطا ہے جو بنتا نہیں تھا آپ نے دیا ہے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، بنتا نہیں تھا مگر آپ نے اسے دیا۔ اچھا پھر اس میں بھی یہ ہے، غلام باز مولا تجھے سلامت رکھے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی موجودگی میں، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر اس کا معاوضہ دے دیا جائے پھر اس عطا کرنے کو بھی واپس نہیں لیا جا سکتا۔ توجہ کرے سارے، اگر عطا کسی نے کی ہے، مثلا آپ مجھے کچھ عطا کرتے ہیں، گھڑی میں نے غلام باز رتن صاحب نے مجھے دی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ شرائی صاحب کل ہماری 10 منٹ مجلس پڑھ دو، میں مجلس پڑھ دیتا ہوں، اب گھڑی میں واپسی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا خداوند عالم نے پیغمبر کو عطا کرنے کے بعد کوئی معاوضہ بھی لیا ہے یا نہیں لیا؟ بولو صحیح میرے ساتھ، کوئی معاوضہ بھی لیا ہے یا نہیں لیا؟ معاوضے میں اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرا حبیب عطیے میں ہم بطول دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر۔ بولو صحیح میرے ساتھ۔ اب آپ کے تک جو لوگوں نے پہنچایا بات، مولا کو سلامت رکھے، سب کی بات صحیح ہوگی، مگر میں ایک آپ کے سامنے مفروضہ پیش کرنے لگا ہوں، اگر آپ کے ذہنوں کو قبول ہو تو میرے ساتھ دینا۔ اب جو معاوضہ کہا نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر، یہ کس پیغمبر کو کہا جا رہا ہے؟ جو نمازیں پہلے بھی پڑھتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے۔ نماز اتنی پڑھتا ہے کہ اللہ کو کہنا پڑتا ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، میرا محمد یہ ساری رات جو عبادت میں کھڑا رہتے نا، یہ آدھی رات کر لے یا اس سے بھی کچھ گھٹا لے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، یہ آدھی رات کر لے یا اس سے بھی کچھ گھٹا لے۔ معلوم ہوا اگر اس فریضہ نماز یا تہجد، آدھی رات کو تہجد ہی پڑھی جاتی ہے، یہ فریضہ یا تہجد کی بات تھی، یہ تو نبی پہلے بھی پڑھتا تھا، یہ پھر کون سی نماز ہے جو عطیے کے بعد مانگی گئی ہے؟ ہوئے ہوئے توجہ ہے، وَانْحَرْ، قربانی بھی کر۔ اگر قربانی کا تذکرہ کیا جائے تو قربانی تو حضرت محمد مصطفیٰ سے تو شروع ہی نہیں ہوئی، وہ تو حضرت ابراہیم سے شروع ہے۔ تم قربانیاں کرتے ہو، مصطفیٰ نہ کرتا ہوگا؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ معلوم ہوا یہ عطیہ جتنا بڑا تھا، قربانی بھی کوئی اتنی بڑی مانگی گئی ہے، نماز بھی کوئی اتنی بڑی مانگی گئی ہے۔ اب مولویوں کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا یہ جو نماز مانگی گئی ہے، یہ نماز اللہ نے شکرانے کی نماز مانگی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا عطیہ دیا ہے، شکریہ ادا کرو۔ میں آپ کے سہارے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایمان سے بتاؤ، آپ مجھ پر احسان کریں اور پھر آپ مجھ سے مطالبہ بھی کریں گے کہ میرا شکریہ بھی ادا کرو؟ یہ انسان کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، کو سمجھے، جب آپ مطالبہ، توجہ ہے، شکریہ کا مطالبہ جب تم نہیں کرتے وہ خدا کیسے کرے گا؟ معلوم ہوا یہ نماز بھی کوئی اور نماز ہے، یہ قربانی بھی کوئی اور قربانی ہے، اور اللہ عطیے کا معاوضہ مانگ رہا ہے۔ اب محمد پر فرض ہے، صلی امر کا صیغہ ہے، محمد پر فرض ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے، قربانی بھی کرے، اور وہ نماز یہ پنجگانہ نماز نہیں ہے، یہ قصر بھی ہوتی ہے، یہ قضا بھی ہوتی ہے۔ کہا وہ نماز پڑھ جب تو غدیر سے واپس آئے، جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا۔ یا علی، جب تو نے سلامت، جب تک تو نے ولایت علی کا اعلان نہ کیا، تو نے رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ معلوم ہے یہ نماز ولایت علی کی تھی،
اور قربانی وہ تھی کہ اگر حسین دے پھر ابراہیم بھی بچتا ہے، اسماعیل بھی بچتا ہے۔ اب محمد مصطفیٰ پر وہ قربانی بھی فرض ہے، وہ نماز بھی فرض ہے۔ اب محمد مصطفیٰ جب قربانی دے دیں گے، توجہ اس فرمانی، جب قربانی دے دیں گے، اب وہ معاوضہ جب مل چکا ہے تو عطا واپس نہیں ہو سکتی۔ گھڑی جب میں نے مجلس پڑھ لی تو واپس نہیں ہوگی چونکہ معاوضہ ہو گیا۔ جب رسول نے ولایت علی کی نماز پڑھ لی تو اب واپسی نہیں، لہذا پروردگار پر واجب ہو گیا کہ وہ نسل فاطمہ کو قیامت تک رکھے۔ ہائے ہائے، بولو تو صحیح میرے ساتھ، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ وہ نسل سے، اسی لیے پیغمبر اکرم کی حدیث سنتے تو آپ روز رہتے، لولا علی لم یکن لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی بھی کف نہیں تھا۔ اب اجازت دے تو میں ترجمہ کف کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف کا مطلب کیا ہے؟ ہم سر کو کف کہتے ہیں، جو برابر ہو اسے کف کہتے ہیں۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، مولا آپ کو سلامت، جو برابر ہو اسے کف کہتے ہیں، یعنی جس کا آپس میں اتنی برابری ہو کہ کوئی ایک دوسرے سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی جب سونا آپ تولتے ہیں تو پورے وزن پہ تولتے ہیں، دونوں بھاٹ برابر ہوں تو اسے ہم سر کہتے ہیں۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی بھی برابر نہیں تھا۔ ہائے ہائے، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ طاہرہ کے کوئی بھی برابر نہیں تھا۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ یہ کہنا اس لیے پڑا کہ بی بی ہے حجاب الہیہ۔ ہائے ہائے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، سیدہ طاہرہ ہے، مولا آپ کو سلامت رہے، سیدہ طاہرہ ہے، حجاب الہیہ، بی بی کا ہر فضائل چھپ جاتا اگر پیغمبر نہ کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا۔ فرمایا ادھر علی کے فضائل پڑھتے جاؤ، جو برابر میں تلے وہ فاطمہ ہے، جو علی کے یا علی، جو علی کے۔ بس میرا وقت جہاں ختم ہوگا میں مصائب نہیں پڑھوں گا، اسی پہ چھوڑ دوں گا، پریشان نہیں ہونا میری طرف، گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا؟ اچھا، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ طاہرہ کا کوئی بھی کف برابر نہیں تھا۔ اب پڑھو علی کے فضائل۔ علی کے فضائل کی اللہ اور رسول نے حد ہی نہیں بتائی۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، دلیل دیتا ہوں۔ یہ حدیث آپ کے بچوں کے ذہنوں میں بھی محفوظ ہے، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے۔ جب مولویوں سے کہو، شیرازی کا چیلنج ہے، مجھے ضعیف سی ضعیف روایت میں دکھاؤ کہ پیغمبر نے کہا ہو کتنی افضل ہے۔ ہائے ہائے، بولو صحیح میرے ساتھ، پیغمبر نے نہیں بتایا کہ علی کی ضربت ثقلین کی بندگی سے کتنی افضل ہے۔ وقت نہیں تشریح کا، میرا چھٹا معصوم فرماتے ہیں انا من الثقلین، میں بھی ثقلین میں ہوں۔ کوئی بات سمجھ میں آئے تو بولو صحیح۔ فرمایا علی کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے، یہ نہیں بتایا کہ کتنی افضل ہے، صرف بتایا کہ افضل ہے۔ اسی لیے میرے چھٹے معصوم نے فرمایا انما فاطمہ ہے یا لیلۃ القدر، میری دادی زہرا لیلۃ القدر ہے۔ توجہ فرمایا، میری جدہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی قرآن نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ توجہ میری، نہ علی کے فضائل کی حد ہے نہ زہرا کے فضائل کی حد ہے جسے گنتی میں نہ لایا جا سکے۔ جناب ایک بادشاہ ہے، اس دربار سجا ہوا ہے،
یہ پہلے اگر درباروں کے آپ حالات دیکھیں تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ خوش آمدی مولوی بٹھائے جاتے تھے، چونکہ مرضی کے فتوے لینے ہوتے تھے۔ اب تو پیسوں سے فتوے ہوتے ہیں نا، وہاں بھی تنخواہیں تھی، توجہ ہے صاحب ذرا؟